اگر ہم نظام کائنات پر بہت عمیق نظر دوڑائیں تو اس میں ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ خالق کا نظام بہت سائنٹیفک ہے، اور اس میں منیمم ریلیکسیشن نہیں ہے۔ ایسے جچے تلے قانون ہیں، ان قانونوں پر جو عمل کرے وہ چاہے دشمن خدا ہو۔ آپ مثال لے سکتے ہیں، ایتھیسٹ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، اور عمل نہ کرے تو چاہے مقرب خدا ہو، بظاہر نام نہاد مقرب خدا، جیسے ہمارا معاشرہ اپنے آپ کو مقرب خدا سمجھتا ہے، لیکن چونکہ اس کے قوانین پر عمل نہیں کرتا، اس لیے نتیجتاً ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ ایک ڈارون نام کا سائنسدان ہوا ہے، اور اس پر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس نے ایتھیزم کو بہت پروموٹ کیا، حالانکہ اس کی بک جنہوں نے پڑھی ہے وہ کبھی اس پر یہ اعتراض نہیں کرتے۔ اس کی جو سب سے مشہور تھیری ہے، بڑی کمال کی تھیری آف دا فٹیسٹ یا سروائیول آف دا فٹیسٹ، وہ کہتا ہے اس کائنات کا بنیادی اصول ہے کہ جو فٹ رہے گا، جو زمانے کے سختیوں سے تلخیوں سے نبرد آزما ہوگا وہ زندہ رہے گا، باقی کو نیچر اس طرح نیست و نابود کرتی ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں چھوڑتی۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی سپیشیز اس کائنات میں ختم ہو، جو بڑی اس وقت اہم سمجھی جاتی تھی، اس وقت کائنات میں ان کا وجود نہیں۔ یہ سیم اصول کائنات میں لاگو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انسانی باڈی پر بھی نگاہ ڈالیں تو یہ سارے بیکٹیریا، وائرس، فنجائی جو بھی ہیں، جو بھی پیراسائٹس ہیں یا جو بھی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، یہ ہر وقت ہماری باڈی میں موجود ہیں۔ اگر ہمارا امیون سسٹم، ڈیفینس سسٹم ان سے لڑ رہا ہے تو ہم زندہ۔ جس دن لڑنا بند کرتا ہے، وہی جراثیم، وہی بیکٹیریا، وہی وائرس ہمارا خاتمہ کر دیتے۔ اب دیکھیے اس وقت دنیا کی ٹاپ آف دی لسٹ فیٹل مہلک بیماریوں میں ایڈز ہے، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو دنیا میں ایسے افراد ہیں جن کا امیون سسٹم ایڈز کے خلاف بھی لڑ رہا۔ تو یہ یعنی فطرت کا اصول ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کائنات میں نگاہ ڈالیں، لوگ کہتے ہیں نیچر میں مرسی ہے، رحم ہے، میں کہتا ہوں کہیں بھی نہیں۔ صرف ایک ہی تھیری ہے کہ اس کائنات میں رہنا ہے، رب کی کائنات میں زندہ رہنا ہے تو طاقتور بن کر رہنا۔ جو کمزور ہوا ہو، فطرت اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ، آپ نہ کبھی کسی چینل پر دیکھیں چیتا کیسے ہرن کو پکڑتا ہے، آپ اگر اس کا ڈیٹا چیک کریں گے تو ہرن کی کلومیٹر پر آور جو رفتار ہے وہ چیتے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ کمزور دل رکھتا ہے، اس لیے وہ چیتے سے بہت آگے نکل جاتا ہے، لیکن چیتا جب دھاڑتا ہے تو وہ دل چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کتنی بے دردی کے ساتھ اس کو چیتا مارتا ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اسی شیر یا چیتے کی آپ المناک موت پڑھیں گے، یہ سٹارو کر کے مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے۔ جب کمزور ہو جاتا ہے تو فطرت اس پر ترس نہیں کھاتی، فطرت اس کے لیے کوئی ہرن پکڑ کر اس کی یہ بھوک سے مرتا ہے، کوئی ترس نہیں ہے فطرت کو، کوئی رحم نہیں ہے، کوئی غیبانہ امداد نہیں کرتی نیچر یا اللہ کا نظام، اس کو کوئی سپانسر نہیں کرتا، بھوک سے مرتا ہے۔ شاہین کو دیکھ لیں، یہ بیچارے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا انجام، ان کی ساروں کی موت بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ تو یعنی فطرت میں کمزور فرد کے لیے، کمزور سپیشیز کے لیے، کمزور مخلوق کے لیے ایک ایک ملی میٹر، نینو میٹر، مائکرو میٹر بھی ترس نہیں ہے۔ تو ڈارون کی 100% تھیری ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس تھیری کو ہر جگہ پڑھایا جائے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، جس نے باقی رہنا ہے فٹ رہے، نہیں تو اس کو اٹھاؤ اور باہر پھینکو۔ یہ لیزی لوگ، یہ سلگش لوگ، یہ نائل لوگ، یہ ان امپلائڈ لوگ جو کہتے ہیں ہم ان امپلائڈ ہیں، واٹ نان سینس ان امپلائمنٹ، یہ لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو
ہماری جو بنیادی بربادی کا سبب ہے وہ ہمارے معاشرے میں کئی فیکٹر ہیں، لیکن ان فیکٹرز میں سے سب سے نمایاں جو ہے ہمارے معاشرہ واحد معاشرہ ہے جہاں غریب کو یولوجائز کیا جاتا ہے۔ یولوجائز ہوتا ہے بہت کسی کا فین بن جانا، اس کو بڑا ہمارے نا لٹریچر میں ہمارے مذہبی ملاؤں نے انہوں نے غربت کو بہت، میں ایک دو دفعہ ایسے ملاز کو بھی سنا ہے جو کہہ رہے ہیں جنت میں صرف غریب جائیں گے، میرا بس نہیں چلا ورنہ میں اس کو اتار کر گھسیٹتا۔ کہ آپ مجھے بتا کہ غریب کا مذہب میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قریب ہے کہ غربت تمہیں کفر تک لے جائے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا میں پڑھ رہا تھا اگلے دن، آپ ایک جگہ سے گزرے اور وہاں کئی جن درویش اللہ اللہ کر رہے تھے اور لوگ ان کے بڑے فین تھے اور لوگ ان کے گرویدہ تھے اور لوگ ان کے گرد اکٹھے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں نے کہا جی یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور بڑے متاثر کن لوگ ہیں۔ آپ نے کہا ان کے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ کہا ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے وہ 1000 درجہ بہتر ہیں جو ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ہمارے پالیٹیشن ہیں غریبوں کی جماعت، غریبوں کو دفع کرو ان کو، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں پر تو ٹیکس لگنا چاہیے۔ لیکن اب ہم عیسائیت دیکھتے ہیں، عیسائیت تعداد کے لحاظ سے دنیا کا پہلا مذہب ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد 7 ڈیڈلی سین ہے۔ ان کے مذہب میں جو 7 گناہوں میں سے ایک بھی کرے گا وہ نہیں معاف ہوگا اس کا۔ ان میں سے ایک سستی ہے، ایک غربت ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا را اپنے معاشرے کو، علامہ اقبال پوری زندگی یہ کہتا مر گیا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو ضعیف ہے اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جناب کہا جاتا ہے غریب، ہاں حالانکہ یہ لفظوں میں ہے، تقریروں میں ہے، لٹریچر میں ہے، پریکٹیکلی ہم سکے غریب بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ غریبوں کو جو چھولا ہم نے دیا ہوا ہے، لیکن ان کو پکڑیں، ان کو بتائیں۔ وہ بل گیٹس کہتا ہے غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب رہنا جرم ہے۔ اس لیے اپنی غربت کو ختم کرو، غربت کو ختم کرو۔ غربت سب سے بڑی کوڑ ہے، سب سے بڑی ڈیزیز ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کو ریلیجیس اتھارٹیز کو اس کو سن ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور ٹاپ آف دی لسٹ، جس طرح وہ ڈیڈلی سنز میں اس کو ٹاپ میں کہیں۔ اور ایسے لوگوں کو گورنمنٹ جو سست ہیں، نالائق ہیں، نائل ہیں، جب بندہ غریب کیوں ہوتا ہے؟ یہ فزیکل لا ہے، غریب کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں تیزی سے کیوں غربت بڑھ رہی ہے؟ اس کی صرف ریزن ہے کہ ہم اکنامکس کے بیسک اصول کوئی فالو نہیں کرتے۔ اکنامکس کہتی ہے کہ اپنا ان پٹ بڑھاؤ۔ اگر آپ اخراجات بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے ایسٹ بڑھاؤ۔ 2 ٹرمز ہوتی ہیں، ایک ایسٹ ہوتی ہے، ایسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو پیسہ جنریٹ کرتی، جیسے ہم زمین ہے یہ ایسٹ ہے، ہمارا کوئی بزنس ہے وہ ایسٹ ہے۔ ایک لائبلٹی ہوتی ہے جو ہمارے خرچے کرواتی ہے، جیسے ہم کار لے لیں، ٹھیک ہے نا، یا جیسے ہم فضول قسم کے کتے رکھ لیتے ہیں، گھوڑے رکھ لیتے ہیں، کوئی ان کا یوز نہیں ہوتا، یہ لائبلٹیز ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لیونگ سٹینڈرڈ اپنی زندگی کا بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ آپ اپنے ایسٹ بڑھائیں، اور ایسٹ بڑھانے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آپ جب تک سیونگ نہیں کریں گے کبھی ایسٹ نہیں بن سکتا۔ سیونگ یہ ہے کہ اگر آپ 10 روپے کما رہے ہیں تو 5 سیو کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے غریب لوگوں کو سپر سونک کی طرح اوپر جاتے دیکھا، اور ان کی صرف، حالانکہ معاشرہ ان کو بڑا کنجوس کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود آتم تائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے ریڑھی بانوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا، صرف ان کی ایک تھی کہ وہ سیونگ کرتے تھے۔ سیونگ کریں، پھر اپنے ایسٹ بنائیں، پھر آپ کا جو مرضی دل کرے لائبلٹیز بنا لیں، اگر آپ ود ان لمٹس ہونی چاہیے۔ تو لائبلٹیز ہمارے ملک میں کیا ہے، کوئی
سورس آف انکم نہیں، کوئی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹیز، بلکہ ایسٹ بیچ کر لائبلٹیز بنا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو زمین بیچ کر کاریں خریدتے دیکھا ہے، زمین بیچ کر فنکشن کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک۔ آپ نے بزنس جو ہے وہ ان کو توجہ نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ قوانین فطرت ہیں اور خدا کے قوانین، اور خدا کے قوانین سائنٹیفک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کمپیوٹر میں، اچھا ہم ٹیچر مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارا فارمولہ ہوتا ہے کہ ہم نے 33 نمبر پر پاس کرنا ہے تو بعنوان انسان ہم کیا کرتے ہیں، جو 28 تک جاتا ہے ہم اس کو کھینچ کھونچ کر پاس کر دیتے۔ لیکن آپ نے کمپیوٹر میں یہ فارمولہ ایم ایس ایکسل میں کر دیا اور آپ کسی بندے کی 32.5 ہے، کمپیوٹر اس کو فیل کر دے گا۔ سیم 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 اس کائنات کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا سائنٹیفک، ہر چیز میں اصول ہے۔ سائنس یہی کر رہی ہے نا کہ ان اصولوں کو دریافت کر رہی ہے، اور سائنس نے کچھ نہیں کیا۔ کائنات میں وہ اصول امپلائڈ تھے، چھپے ہوئے تھے، وہ ظاہر نہیں تھے۔ سائنس آئی، اس نے نیوٹن نے جو لاز دیے، کیا وہ لاز پہلے سے موجود تھے لیکن کسی فرد کی دسترس میں نہیں تھے؟ اس نے آئنسٹائن آیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، مادہ بھی پہلے موجود تھا، انرجی بھی پہلے موجود تھی۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ ہر مادہ، ہر وجود والی چیز میں ایم سی سکیئر، یعنی اس کی ماس کو روشنی کی رفتار سے ضرب دے تو اتنے گنا انرجی چھپی ہوئی، نکالو اس کو۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی، یعنی یہ پہلے سے اللہ کا قانون موجود تھا۔ تو یہ کس وہم میں آپ کو بٹھا دیا گیا ہے، کس قسم کی معجزوں کی توقع کیے بیٹھی؟ بھائی کائنات پوری معجزوں سے بھری ہوئی ہے، کرشموں سے بھری ہوئی ہے، لیکن آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس خالق سے امید لگائے بیٹھے ہیں جس کا کمپیوٹرائز نظام ہے، جس کا فارمولہ ایم ایس ایکسل سے بھی سخت ہے، جو پوائنٹ ون کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ نالائق قوموں کے لیے اس نے اصول بنا دیا۔ تو خدا را ان چکروں سے نکلیں، اپنے آپ کو اس عنوان سے چست کریں، اپنی حالت بدلنے کا سوچیں۔ کہتے تو ہو کہ قرآن میں ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کہیں دیکھا ہے تو بتاؤ مجھے بھی کہ کوئی ملک تھا بڑا عیاش تھا، کچھ نہیں کرتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ کر سپر پاور بنا دیا؟ نہیں بناتا، بالکل نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا۔ جب اس کے قوانین پر ایتھیسٹ ملک چائنا عمل کرے گا، اس کو دنیا کی سپر پاور بنا دے گا۔ دشمن خدا اسرائیل کرے گا تو اس کو دنیا کی سپر پاور بنا دے گا۔ نہ کرنے پر آئے تو تہجد گزاروں، حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، مکی پھکی بیچنے والوں، ٹھیک ہے، مدنی عطر بیچنے والوں کے ملک میں غربت ہے، خوف ہے، بے روزگاری ہے۔ لا الہ الا اللہ کے قلعے کو چھوڑ کر بندے آسٹریلیا جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، سب سے زیادہ امیگریشن ہو رہی ہے۔ تو سمجھیں، کب سمجھیں گے؟ آپ بھی، آپ جو ہے وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے گا۔ اپنی حالت بدلو، جو آپ کا فریم ورک ہے اس میں تو میکسیمم ایفرٹ کرو، اس میں تو اپنی کوشش کرو، اور خدا را اس نظریے کو ترک کرو کہ غربت ہم پر تھوپی گئی ہے۔ یار خدا عادل ہے، خدا نے سب سے زیادہ قرآن میں لعنت ظالمین پر بھیجی ہے۔ ظالم کہتے، عدل کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھے، اور ظالم کہتے ہیں جو چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دے۔ تو خدا عادل ہے، اور خدا ظلم سے جب مومنین کو بیزاری کا حکم دے رہا ہے تو وہ اپنے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ڈیزارو تو کرتے ہو دنیا کی سپر پاور ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے کر دے، یا کوئی نیچے کا ڈیزارو کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑ کر اوپر کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے قوانین خدا کو سمجھیں، اور یہ قوانین خدا جب تک پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آئیں گے، یہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میرا سی او صحیح ہو جائے، میرا سی او ایکسپیکٹ کر رہا ہے
ایجوکیشن منسٹر ٹھیک ہو جائے، ایجوکیشن منسٹر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم ٹھیک ہو جائے، ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اپنے حصے کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع ہی کوئی جلا دو۔ اچھا، آپ سسٹم آف گورنمنٹ آپ کی رینج سے باہر ہے، ووٹ کی حد تک آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حالت تو بدل ڈالو۔ اس تلخی میں بھی، اس غربت میں بھی بعض لوگ انجوائے کر رہے ہیں لائف، پاکستان کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم اپنی حالت بدل لو۔ خدا را خدا را خدا را، یہ آپ کو افیم کے کارل مارکس کہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے مذہب سے نہیں اختلاف، مذہبی ملاؤں سے اختلاف ہے جو لوگوں کو افیم پر لگاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اوپیوم، اس کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لوگوں کو کہتے ہیں تم غریب ہو، اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے، غربت پر خوش رہا کرو، وہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ اور بورژوا جو ہے، وہ ایک کلاس جو ان کو لوٹ رہی ہے، وہ اپنے لوٹنے سے مطمئن ہے، لوٹنے سے خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بھائی اللہ کی تقسیم نہیں ہے، بندوں نے خود تقسیم بنائی۔ پھر کیوں کہتے ہو کہ کالونیسٹ تھے، فلاں نے کالونیاں قائم کی، امپیریلسٹ تھے، فلاں ظالمین تھے؟ بھائی وہ اگر اللہ نے ان کو حکمران بنایا تھا اور اللہ نے ان کو ہمارے اوپر تھوپا تھا، تو پھر ان کو ظالم کیوں کہتے؟ نہیں، یہ ہم خود، خدا نے ہمارے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم میں سائنٹیفک اصول ہیں، شاید کہیں اور رعایت مل جائے، لیکن اس نظام کائنات کے سسٹم میں ہمیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرو، اپنی ذات بدلنے کی کوشش کرو، کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلتے اس وقت سسٹم نہیں بدلتا، اور اپنی ذات کو بدلو گے تو پھر آپ کی خوشبو پوری کائنات میں پھیلے گی، پورے ملک میں پھیلے گی، پورے معاشرے میں پھیلے گی۔ آپ ہر بندہ، ہر انڈیویجول امیر ہو جائے تو ملک آٹومیٹک امیر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم انڈیویجولی غریب ہیں۔ تو اس لیے اپنی حالت کو بدلو، اپنی حالت کو بدلو، اور اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو تو اصول نمبر 1، ڈسپلن۔ اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤ، صبح بیدار ہوا کرو، کم از کم 8 گھنٹے کام کیا کرو۔ پہلا ڈسپلن اپنی زندگی میں لاؤ۔ دوسرا محنت کو اپنا شعار بناؤ۔ تیسرا سیونگ کو اپنا حصہ بناؤ۔ چوتھا ایسٹ بناؤ، اثاثے بناؤ۔ کوئی لائبلٹی نہ خریدو جب تک ایسٹ آپ کے پاس نہ ہو۔ آپ ترقی نہ کریں تو آپ پر واجب ہے کہ مجھ پر لعنت بھیجیں، میں یہ بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں آپ دھوپ میں پڑے ہوئے آئس کریم کے طلبگار ہیں، اور خدا کا نظام کسی نہ فرد کو آئس کریم دیتا ہے نہ کسی قوم کو دیتا ہے۔ بے شک سارا دن اس کو پکارتے رہیں اور بے شک نہ پکاریں، آئس کریم اس کو ملے گی جو اس کو بنائے گا، اس کی کمپوزیشن سیٹ کرے گا، اس کے انگریڈینٹس لائے گا، اور پھر جو طریقہ ہے آئس کریم بنانے کو اس کو فالو کرے گا، تو پھر بے شک صبح و شام کھائے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ تھینکس ویری